آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سفارتی بحران کی جس نے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے ایک برفیلے جزیرے کی جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے درمیان دہائیوں پرانے تعلقات ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چونکا دینے والے بیان سے۔ یہ الفاظ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم کو بھیجے تھے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا بلکہ ایک ایسے طوفان کا اشارہ تھا جس نے بین الاقوامی سفارتکاری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ایک جزیرے پر ہونے والا یہ تنازع ایک مکمل بحران میں کیسے بدلا؟ اس کا جواب تھا ٹیرف کا استعمال۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادیوں کو جھکانے کے لیے ایک طرح سے اقتصادی جنگ چھیڑ دی اور یوں یہ سفارتی مسئلہ ایک خطرناک تجارتی جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ اور یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی۔ 10% ٹیرف یہ برطانیہ اور 6 دوسرے یورپی ممالک کی معیشتوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک حقیقی اقتصادی خطرہ تھا جس نے معاملے کو بہت زیادہ سنگین بنا دیا۔ اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا سب سے طاقتور اتحادی ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یورپ نے اس تاریخی چیلنج کا سامنا آخر کیا کیسے۔ امریکہ کے اس جارحانہ اقدام کے جواب میں یورپ نے جو کیا وہ کافی دلچسپ تھا۔ وہ بکھرنے کے بجائے متحد ہو گئے۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ الگ الگ رہے تو انہیں آسانی سے دبا لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے مل کر ایک مشترکہ محاذ بنانے کا فیصلہ کیا جس سے ایک واضح سفارتی تعطل پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے سخت رد عمل برطانیہ کی طرف سے آیا، جو روایتی طور پر امریکہ کا سب سے قریبی ساتھی مانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ طریقہ بالکل ناقابل قبول ہے، جس سے اس خاص تعلق میں پڑنے والی گہری دراڑ کا اندازہ ہو گیا جو کئی دہائیوں سے قائم تھا۔ جرمنی نے اس تنقید کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ چانسلر موئرز کے مطابق یہ صرف ٹیرف کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ اس عالمی نظام پر حملہ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا میں امن اور استحکام کی ضمانت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور پھر یورپی یونین کے مرکز یعنی جرمنی اور فرانس کی طرف سے سب سے دو ٹوک بیان سامنے آیا۔ بلیک میل جیسے الفاظ کا استعمال اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ نہ صرف اس دباؤ کے سامنے جھکنے والے نہیں بلکہ جوابی کارروائی کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ تو آخر اس سب کے پیچھے تھا کیا؟ ایک امریکی صدر اپنے ہی دوستوں کو کیوں دھمکا رہا تھا؟ آئیے اب اس بحران کے کیا سے کیوں کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ صدر ٹرمپ کے اصل محرکات کو سمجھا جا سکے۔ دیکھیں، سرکاری طور پر تو وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرکٹک میں امریکی کنٹرول بڑھانا ضروری ہے تاکہ چائنا اور روس جیسی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور یہ کہ ڈنمارک اس کام کے لیے بہت کمزور ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ دلائل کچھ خاص قائل کرنے والے نہیں تھے۔ مگر اصل کہانی عوامی بیانات کے پیچھے چھپی تھی، ایک بالکل مختلف اور زیادہ ذاتی کہانی جو ناروے کے وزیر اعظم کو بھیجے گئے کچھ خفیہ پیغامات سے سامنے آئی۔ اور یہ پیغام آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی دنیا میں ایک دھماکے جیسا تھا۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بحران کو نوبل امن انعام نہ ملنے کی ذاتی رنجش سے جوڑ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اب وہ عالمی امن کے بجائے صرف وہی کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا اور مناسب ہو، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ شاید یہ فیصلہ ذاتی انا پر مبنی تھا۔ اس پورے واقعے کا اثر صرف دو طرفہ تعلقات پر نہیں پڑا، اس نے تو نیٹو جیسے ان اتحادوں کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا جو 70 سال سے مغربی دنیا کی سلامتی کی ضمانت رہے ہیں۔ یہ بحران مغربی اتحاد میں پڑنے والی گہری دراڑوں کو صاف صاف دکھا رہا تھا، اور معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہے تھے واشنگٹن سے آنے والے ملے جلے اشارے۔ یہ بالکل ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال تھی۔ ایک طرف صدر ٹرمپ ٹیرف لگانے کی دھمکی دے رہے تھے تو دوسری طرف ان کے وزیر خزانہ مفاہمت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مقصد غالباً اتحادیوں کو الجھانا اور کمزور کرنا تھا۔ اس بحران نے جس چیز کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈالا وہ تھا قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام۔ تو یہ آخر ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں ممالک اپنے مسئلے بات چیت اور قوانین کے ذریعے حل کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طاقت کے زور پر۔ اور امریکی اقدامات کو اسی نظام کے لیے ایک براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھا گیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ خطرناک کھیل آخر جا کہاں رہا ہے، کیونکہ یہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا اور کسی بھی وقت یہ کشیدگی ایک مکمل تجارتی جنگ میں بدل سکتی ہے، جس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔
تو اس وقت کی صورتحال کچھ یوں ہے، صدر ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف یورپی رہنما بروسلز میں ہنگامی اجلاس کر رہے ہیں اور وہ بھی ممکنہ امریکی ٹیرف کے جواب میں اپنی جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا ہم ایک نئی عالمی تجارتی جنگ دیکھیں گے؟ کیا دہائیوں پرانے اتحاد ٹوٹ جائیں گے؟ اور کیا دنیا ایک زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک دور میں داخل ہو جائے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ جیسا کہ BBC کے نمائندے نے کہا، یہاں تک کہ دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں کو بھی یقین نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ سفارتی بحران ہمیں ایک غیر یقینی مستقبل کے دہانے پر چھوڑ جاتا ہے، جہاں پرانے اصول ٹوٹ رہے ہیں اور نئے ابھی بننے باقی ہیں۔